الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ عَالَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ عَالَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ عَالَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ نجم کے دوسرے رکوع کی تلاوت کی گئی۔ اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین کی اصل فرشتوں کی شکل میں ملاقات 2 دفعہ ہوئی ہے، اور یہ وحی ربانی کی ایک کڑی ہے جو اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، کیونکہ انسان مختلف سوالات سوچتا رہتا ہے تو وحی کی ضرورت اور وحی کے جو لنک ہیں ان کے بارے میں بھی سوالات انسان کرتا ہے، سوچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات یہاں پر بیان کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی فرشتوں کی شکل میں حضرت جبریل امین کو 2 دفعہ دیکھا ہے۔ ویسے تو کئی دفعہ ملاقاتیں ہوئیں، لیکن عام طور پر انسانی شکل میں ملاقات ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر مشرکین مکہ کا جو شرک تھا اس کو بیان فرمایا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس شرک کے پیچھے جو وجوہات ہیں اس کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، اور یہاں پر یہ جو مضمون ہے یہ بہت اہم ہے کہ شفاعت باطلہ کا جو تصور ہے، یعنی شفاعت کا ایسا تصور جس میں آخرت بھی بے معنی ہو جاتی ہے، اور حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کا تصور بھی بے معنی ہو جاتا ہے، کہ یعنی وہ رب جو کسی سے مرعوب ہو، کسی کی بات مان لے تو وہ رب تو نہیں ہو سکتا۔ تو مشرکین مکہ کے بھی کچھ ایسے ہی تصورات تھے جن کی یہاں پر نفی کی گئی ہے، اور آج بھی بہت سارے ایسے تصورات مسلمانوں میں
پائے جاتے ہیں جو شفاعت باطلہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو یہ اصول ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ فرمایا کہ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ فرمایا اللہ پاک نے کہ بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں، ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آئے گی الا من بعد ان یأذن اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو اجازت دیں گے تو وہ سفارش کر سکے گا، ورنہ کسی فرشتے کے پاس کوئی ذاتی اختیار ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے ذاتی اختیار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی سفارش کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا آسمانوں کے اندر کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ اور یہ جو مشرکین مکہ کا شرک تھا، یہ اصلاً تو ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل تھی۔ اور فرمایا کہ دیکھو سفارش کسی کی فائدہ نہیں دے گی مگر ان یأذن اللہ، جس کے لیے اللہ پاک اجازت دے دیں، لمن یشاء ویرضیٰ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کریں گے۔ یعنی یہ بات یہاں پر سمجھ لینے کی ہے کہ ٹوٹل اختیار صرف اللہ پاک کی ذات کا ہوگا، کوئی اپنی مرضی سے نہ کسی کی سفارش کر سکے گا، نہ کسی کے حق میں کوئی سفارشی کی سفارش سنی جائے گی، اور نہ کوئی اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کوئی سفارشی پیش کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ دو اصول ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں کہ ایک تو اجازت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، ایک اللہ پاک کی اجازت ہوگی، دوسرا جس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، یعنی اختیار بھی اللہ پاک کا ہے، جس کے لیے اللہ پاک اجازت دیں گے کہ اس بندے کی سفارش ہو جائے گی تو اس کی سفارش ہو جائے گی، اور اسی طرح جس کو اجازت دیں گے وہ سفارش کر سکے گا۔ وہاں پر کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ کوئی خود سے آ کے کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یا میں اس کی سفارش کرتا ہوں، یا میں اس کی صفائی پیش کرتا ہوں، یا میں اس کی گواہی دیتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی وہاں پر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو تم نے پورا شرک کا ایک نظام بنا رکھا ہے، اور اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ ہمیں آخرت میں بچانے والے ہوں گے، آخرت میں ہمیں چھڑوا لیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تصور ہی تمہارا باطل ہے، یہ تصور ہی تمہارا غلط ہے جس کو لے کے تم چل رہے ہو۔ وہاں پر تو اصول یہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں ہوگی، اور جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہوگی اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا لازم ہے۔ یعنی اگر آج ہم اپنے آپ کو بھی سوچیں تو اگر ہم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں اور بندگی کے تقاضوں کو ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں تو سفارش کیسے ہوگی؟ سفارش تبھی ہوگی جب ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، اور رب کو راضی کرنے کے ہی تقاضوں کے اندر ایمان برسالت بھی شامل ہے، دین کے عملی تقاضے بھی شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، فرمایا دیکھو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اب یہ مسئلہ کیوں ہے، یہ سفارش باطلہ کا تصور پیدا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یہ تصور اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ یہ لوگ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے، آخرت کو یہ مانتے ہی نہیں ہیں، یقین ہی نہیں رکھتے، بلکہ آخرت میں پیش ہونے کا تصور انہیں تنگ کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے وہاں پر بھی کوئی سفارشی بنا لیں ہم، جو ہماری سفارش کریں اور وہاں پر بھی ہمیں نجات مل جائے۔ اب جب یہ تصور اگر ذہن میں ہو تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ آخرت کا ماننا یا نہ ماننا برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ایک مجرم کو معلوم ہے کہ میں جرم کرنے کے بعد چھوٹ جاؤں گا، میرے چھڑانے والے موجود ہیں، تو اب وہ جرم کیوں چھوڑے؟ منطقی سی بات ہے کہ ایک مجرم کو معلوم ہے کہ مجھے تو کوئی پکڑے گا ہی نہیں، اگر میں پکڑا بھی گیا
تو مجھے چھڑوانے والے موجود ہیں، تو اب وہ جرم کیوں چھوڑے، اب وہ گناہ کیوں چھوڑے، اب وہ آخرت کی تیاری کیوں کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، اور یہ جو لوگ ہیں یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور انہوں نے فرشتوں کے نام رکھ لیے ہیں مؤنث، یعنی انہوں نے فرشتوں کو سمجھا بھی ہے تو کیا سمجھا ہے؟ خدا کی بیٹیاں، اور بیٹیوں کے بارے میں ان کا یہ جو ایک تصور تھا کہ بیٹی والدین کی بڑی لاڈلی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بات نہیں ٹالے گا، یہ ہماری سفارش کریں گی، تو اس طرح کا تصور تھا، اور یہ پورا اس کے پیچھے وہ شرک کا نظام انہوں نے کھڑا کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اصل میں یہ جو شفاعت باطلہ کا تصور ہے یا سفارش کا ایسا تصور جس کے اندر عمل کی نفی ہو جائے، یہ تصور انکار آخرت پر جا کے منتج ہوتا ہے، یہ نتیجہ خیز ہوتا ہے، یہ اس کا یعنی منطقی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ انسان آخرت پر یقین رکھنے کو تیار ہی نہیں ہے، یا آخرت کی تیاری کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، ان کے پاس اس کا کوئی علم بھی نہیں ہے، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ان کے پاس کوئی علمی دلیل، کوئی نقلی، کوئی عقلی، کوئی منطقی، کسی قسم کی کوئی علمی دلیل ہو، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اِن یتبعون الا الظن، یہ تو ظن، تخمین اور اندازوں کے پیچھے چل رہے ہیں، تیر تکے چلا رہے ہیں، ہوا میں تیر پھینک رہے ہیں کہ شاید کہیں لگ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اِن یتبعون الا الظن، یہ تو ایک اندازے کی پیروی کر رہے ہیں، ایک ظن اور اندازے اور تخمین کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور دیکھو یہ جو ظن ہے یہ حق کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حق کے مقابلے میں، یعنی ایک بندہ ہے کہ جس نے اندازے اور تیر تکے سے کوئی بات بنا لی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ حق کے مقابلے میں، اب یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے، یہ جو وحی نازل ہو رہی ہے یہ تو حق ہے، یہ وہ بات ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، انسان کی فطرت بھی گواہی دے رہی ہے، اور یہ جو حقیقت ہے اس یعنی پوری دنیا ہمارے سامنے کھڑی ہے، یہ حقیقت بھی گواہی دے رہی ہے، تھوڑا سا انسان غور و فکر کرے تو خود اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ آخرت ہو کے رہے گی۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے سمجھا تھا کہ دیکھیں بہت سارے لاز کے اندر نا، خاص طور پر اخلاقی قوانین میں دنیا نامکمل نظر آتی ہے، یعنی انسان محسوس کرتا ہے کہ یہاں پر مجرموں کو سزا نہیں ملتی، یہاں پر سچ بولنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اچھا وہ جو اخلاقی قوانین ہیں ان کا تو کوئی نتیجہ نکلتا ہوا نظر ہی نہیں آتا، تو اب جب نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آتا تو انسان سوچے کہ اس کا تو منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہاں تو پھر یہی اصول چلنا چاہیے کہ جس کی لاٹھی اس کا بھینس ہے، اس کی بھینس ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی اسی کا قانون چلے گا، اسی کا نظام چلے گا، وہ جیسے لوٹے کھسوٹے انسانوں کو تباہ کرے، برباد کر دے پوری پوری نسلوں کو، لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ انسان پھر یہی دنیا کی بس زندگی ہی زندگی ہے، باقی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے تو اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اچھائی کا اچھا بدلہ نہ ملے اور برائی کا برا بدلہ نہ ملے، بلکہ اس کی تو اللہ پاک نے قرآن میں قسم کھائی ہے، جیسے سورہ قیامہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں ہم قیامت کے دن کی قسم کھاتے ہیں، اور یہ جو نفس ملامت گر ہے یعنی انسان کے اپنے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے،
کچھ کام ٹھیک ہیں کچھ غلط ہیں. یہ انسان کے اپنے اندر سے یہ فیلنگز آ رہی ہیں، یہ آواز آ رہی ہے، یہ اندر انسان کے جج بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ نیکی کا نیک بدلہ مل کے رہنا چاہیے، برائی کی سزا مل کے رہنی چاہیے، اور وہ دنیا میں پوری ملتی ہوئی نظر نہیں آتی. یعنی جب مجرم کو پکڑا بھی جاتا ہے کسی جرم کی پاداش میں تو اس کو کیا سزا مل جاتی ہے؟ اس کے جرم کے برابر سزا مل سکتی ہے. یعنی ایک شخص نے اگر 10 لوگوں کو قتل کر دیا ہے تو اب اگر وہ پکڑا بھی جائے تو وہ تو اکیلا پکڑا جائے گا. اب باقی 9 کی جان کدھر جائے گی؟ وہ تو ایک کے بدلے میں مارا گیا ایک، لیکن باقی 9 لوگ جو مرے ہیں تو وہ ان کی جان کا بدلہ کہاں ملے گا؟ اس کی سزا کہاں ملے گی؟ تو انسان اس طرح منطقی طور پر بھی اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ آخرت کے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا بیکار ہے. پھر انسان کی زندگی کا مقصد بھی کوئی نہیں ہے، اور اس زمین و آسمان اور اس کائنات کی بھی کوئی بھی مقصد نہیں ہے، یہ تو بیکار میں چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھیں یہ جو ظن، تخمین، اندازے اور تیر تکے لگا رہے ہیں، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور یہ جو ظن ہے، تخمین ہے، اندازے ہیں، یہ حق کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل وزن، اصل حقیقت حق ہے، اور حق یہی ہے جو اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو آپ بھی تھوڑا ان سے اعراض کریں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. اور ذکر یہاں پر ذکر سے مراد یہ وحی ربانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے اس کا یہ انکار کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ بھی ان سے تھوڑا دور ہو جائیے، آپ بھی ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال کے اوپر. یہ جانے ان کا رب جانے، فیصلہ اللہ پاک نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کر دیا جائے گا، ہو جائے گا فیصلہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اعراض کرنے والے ہیں ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے، اور ذکر کا لفظ قرآن مجید کی ان صورتوں میں بار بار آ رہا ہے، ویسے بھی قرآن مجید میں آیا ہے. تو ذکر سے مراد وہ یاد دہانی ہے، یعنی وہ حقائق جو انسان پہلے سے جانتا ہے، اس کی فطرت کے اندر موجود ہیں، ان کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے. اور اس یاد دہانی سے یہ انکار کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، اس کی طرف توجہ کرنے کو تیار نہیں ہے. فرمایا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور کہتے یہ ہیں کہ نہیں ہے بس ان کا جینا بس دنیا کی زندگی کا جینا ہے، یعنی انہوں نے بس دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھا ہے. اور اس بات پر قرآن مجید کے بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمائی ہے، لیکن سورہ کہف کے جو بہت سارے مقامات ہیں کہ وہاں پر دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی حقیقت، دنیا کی ناپائیداری کو بیان کیا گیا ہے. لیکن آخری رکوع میں جا کر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سامنے رکھی ہے انسانوں کے کہ وہ لوگ جو سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں وہ کون لوگ ہوں گے. اور وہاں پر بڑے ہی زبردست الفاظ میں قرآن نے یہ بات کی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ، سب سے بڑے خسارے میں عمل کے اعتبار سے کون لوگ ہوں گے. یعنی عمل بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ محنت نہیں کر رہے، دنیا میں بڑی محنت کر رہے ہیں، دن رات ایک کیا ہوا ہے، اپنی صلاحیتیں کھپا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، وسائل لگا رہے ہیں، لیکن ہیں خسارے میں. اور فرمایا
اس کو واضح کیا گیا، فرمایا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں، ساری محنتیں، ساری جد و جہد دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی۔ ان کا مطمع نظر، ان کا مشن، ان کی جد و جہد، ان کی بھاگ دوڑ وہ صرف دنیا کی زندگی کی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہوئیں سب سے بڑے خسارے میں، اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اور یہی بات ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو کوئی رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، پیچھے ہٹے گا، تو اس کے ساتھ ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے اس کے اوپر، اس کے ساتھ شیطان جڑ جاتے ہیں جو اسے دنیا کی اس وادی میں جا کے گراتے ہیں جہاں سے واپس آنے کی کوئی امید ہی نہیں ہوتی۔ تو جو اللہ سے دوری اختیار کرتا ہے، اللہ سے دور رہتا ہے، یاد دہانی نہیں کرتا، ذکر کی طرف آتا نہیں ہے، یعنی اللہ کے کلام کی طرف نہیں آتا، اللہ کو یاد نہیں رکھتا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی پر ریجھے ہوئے ہیں، دنیا کی زندگی پر ان کا پورا فوکس ہے، پوری توجہ کے ساتھ دنیا کی زندگی جی رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، لیکن اعراض کس سے کر رہے ہیں؟ ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ فرمایا کہ ذالک مبلغہم من العلم، فرمایا کہ بس یہی ان کے علم کی انتہا ہے، یعنی ان کے علم کی انتہا یہی ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی انتہا، ان کے علم کی حد یہی ہے۔ انہوں نے جو کچھ ریسرچ کی ہے، جو کچھ منطق کے گھوڑے دوڑائے ہیں، اس کا اینڈ یہی ہے کہ انہوں نے ذکر سے اعراض کرنا ہے اور ہدایت کی طرف نہیں آنا، اور وہ یقین کی کیفیت جو پیدا کرنی ہے وہ نہیں کرنی، اور یہ جو وحی ہے اس کو جو ہے وہ ٹھکرانا ہے۔ تو ان کے علم کی انتہا یہی ہے کہ یہ صرف دنیا تک فوکس ہو کے رہ گئے۔ اور اگر آج یعنی اس جدید دور کو دیکھا جائے تو اس جدید دور کے اوپر بھی یہ جو قرآن مجید کا کمنٹ ہے کہ ذالک مبلغہم من العلم، آج بھی پوری دنیا کی ریسرچ، پوری دنیا کی تحقیق، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی لمٹ ہے کہاں تک؟ صرف اور صرف حواس کے اندر، یعنی حواس خمسہ کے اندر جو چیز آتی ہے وہ ہے، اور جو نہیں آتی وہ نہیں ہے۔ یہی ان کے علم کی چوٹی ہے، اور اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی جسے کہہ سکتے ہیں کہ یک رخی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا اندھاپا کوئی نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے آپ کو لمٹ کر لے صرف حواس خمسہ کی حد میں، کہ جو چیز ہم سونگھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بس وہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی آج پوری دنیا کی ریسرچ، تحقیق، جدید سے جدید فلسفے، ان سب کا نچوڑ یہی ہے کہ یہی دنیا اصل حقیقت ہے، اور اس دنیا کی زندگی اصل حقیقت ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اس سے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی انتہا یہی ہے کہ یہ بس دنیا کی زندگی تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں۔ فرمایا کہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی۔ فرمایا اللہ پاک نے کہ تحقیق یقیناً تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے جو راستے سے بھٹک گیا ہے، جس کا راستہ گم ہو گیا ہے، جو ہدایت سے دور نکل گیا ہے، جو گمراہی کے راستے پر چل پڑا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، وَهُوَ عَالَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہی جانتا ہے خوب اچھی طرح ان کو
جو ہدایت پر ہیں، جو ہدایت پر ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اچھی طرح، اور جو گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو فوکس کر لیا ہے دنیا کی زندگی پر، ان کو بھی اللہ پاک اچھی طرح جانتے ہیں۔ اچھا، جو آخرت پر فوکس کر کے چل رہے ہیں، کیا وہ دنیا بھولے ہوئے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا سب انسانوں کے لیے، اور یہاں کے سارے وسائل سب انسانوں کے لیے، تو جو جتنا محنت کرے گا دنیا کو اتنا استعمال کرے گا، لیکن انہوں نے صرف فوکس کر لیا اپنے آپ کو دنیا کی حد تک، اور آخرت کو بھلا دیا، آخرت کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ کون ہدایت کے راستے پر ہے اور کون گمراہی کا راستہ اختیار کر کے گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے۔ فرمایا کہ وما وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، دیکھو جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، مالک وہ ہے، اختیار اسی کا ہے۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ جو مالک ہوتا ہے نا، اختیار اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر وہ مالک ہے، اختیار اسی کا ہے، تو پھر حکم کس کا چلے گا؟ جو مالک ہوتا ہے حکم اسی کا چلتا ہے نا۔ تو اگر رب مالک ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی یہاں پر پوری کائنات کا احاطہ کر لیا گیا ہے کہ پوری کائنات کا مالک اللہ کی ذات ہے، تخلیق کرنے والا وہی ہے، چلانے والا وہی ہے، بنانے والا وہی ہے، کنٹرول کرنے والا وہی ہے، پلان کرنے والا وہی ہے، انتظامات کرنے والا، تمام کے تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وہ جو مالک ہے، اس مالک کے بارے میں تم نے کیا تصور کر رکھا ہے؟ وہ جیسے آج کل ایک تصور ہے نا بڑا، کہ آج کے خدا مین میڈ ہیں، یعنی انسانوں نے خود تراشے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، انسانوں نے خود تراشے ہیں، لیکن حقیقی رب کا تصور قرآن کروا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے ہیں کہ رب وہ ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اب اسی کی تخلیق پر غور و فکر کرو تو تمہیں اللہ کی پہچان مل جائے گی۔ انسان اپنے آپ پر غور و فکر کرے تو اللہ کی پہچان مل جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، فرمایا کہ وہ مالک ہے، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اسی کے اختیار کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ بدلہ دے گا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، برے کام کرنے والوں کو برائی کا بدلہ دے گا۔ وہ اختیار جو اسی کا ہے، مالک وہی ہے، اسی نے پوری کائنات تخلیق کی ہے، اسی نے انسان کو تخلیق کیا ہے، اور وہی برائی کرنے والوں کو ان کے برے اعمال کی سزا دے گا۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور وہ بدلہ دے گا، جزا دے گا ان لوگوں کو جو احسان کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، بھلائیاں کرتے ہیں، ان کی بھلائیوں کا بہترین بدلہ ان کو عطا کرے گا۔ وہ مالک ہے، اس کے ہاتھ میں کل اختیار ہے، اور وہی برائی کا برا بدلہ دے گا، اور وہ اچھائی کا بہترین بدلہ اور بہترین اجر جو ہے وہ تمام انسانوں کو دے گا۔ فرمایا کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم۔ اب یہ بہت بڑا اصول ہے دین کا جو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ فرمایا کہ الذین یجتنبون کبائر، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے، یعنی دین کا اصول یہی ہے کہ بڑے گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے بارے میں انسان زیادہ چوکس ہو، چوکنا ہو۔ اور فرمایا کہ والفواحش الا اللمم، اور بے حیائی، فحش کاموں سے، برائی کے کاموں سے، جیسے اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو برائیاں بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے منع کیا ہے
کہ بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کے کام، برائی کے کام، فحاشی اور یعنی اس طرح کے کاموں سے بچ کے رہو۔ اب صحیح طرز عمل یہ ہے، عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں بڑا تیز ہو جاتا ہے، حس اس کی بڑی شارپ ہو جاتی ہے، لیکن بڑے بڑے گناہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، ان سے تم شعوری طور پر بچنے کی کوشش کرو، اور جو فحش اور بے حیائی اور برائی کے کام ہیں ان سے بھی بچو۔ ہاں، اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے، جو صغیرہ گناہ ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں، ان کو اللہ پاک درگزر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ چل رہے، سود خوری چل رہی ہے، زنا چل رہے ہیں، سب سے بڑی گمراہی اور برائی کہ غیر اللہ کی حاکمیت جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار زمین پر انسانوں نے خود قبضہ کر لیا ہے اور خود حاکم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ برائیاں جاری و ساری ہوں اور انسان چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر بڑے لمبے بحثیں کر رہے ہوں اور جھگڑے کر رہے ہوں اور ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا رہے ہوں، تو یہ طرز عمل بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید میں 3 مقامات پر یہ آیت آئی ہے، سورہ نساء میں، سورہ شورى میں اور سورہ نجم میں، اور تینوں مقامات پر مضمون یہی ہے کہ بڑے بڑے گناہوں، کبیرہ گناہوں سے بچو، اور بے حیائی اور فحاشی اور عریانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے گناہ اگر کوئی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر پردہ ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے، لیکن صغیرہ گناہوں کو بھی شعوری طور پر اپنا لینا اور اس کو اپنی مستقل روٹین بنا لینا، یہ پھر ایسا سمجھیں کہ انسان کبیرہ گناہ کی طرف جا رہا ہے اور وہ کبیرہ گناہ کو دعوت دے رہا ہے کہ اس کی طرف وہ آئے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے جو اصول جو اللہ پاک نے ہمیں دیا کہ ان ربک واسع المغفرہ، دیکھو تمہارے رب کی مغفرت بہت وسیع ہے، بے شک تمہارا رب بخشنے والا ہے، بڑی وسعتوں والا ہے، وہ تو اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، وہ تو معاف فرمانا چاہتا ہے۔ اب کون ہے کہ وہ اپنے رب سے معافی لے لے اور یہ طرز عمل اختیار کرے، کیونکہ انسان جسے وہ ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں نا بھئی انسان فرشتہ نہیں بن سکتا، انسان سے خطا ہو جائے گی، غلطیاں بھی ہو جائیں گی، لیکن انسان کی روش کیا ہو جانی چاہیے، ایک رخ جسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہاں پر بیان کیا گیا کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے، اور چھوٹے چھوٹے اگر گناہ ہیں تو ان کو اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ ہاں، بڑے گناہوں سے شعوری طور پر توبہ کر کے وہ انسان واپس آئے اور صحیح رخ اختیار کرے تو اللہ پاک کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ وَعَالَمُ بِكُمْ اِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے، جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کیا، جب انسان کو تخلیق کیا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ اس وقت بھی ہم تمہیں جانتے تھے، جب انسان کی تخلیق ہوئی تو اس وقت بھی انسان کی تخلیق اللہ پاک نے کی، تو اس سے زیادہ کون جانتا ہوگا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے تمہیں تخلیق کیا تو اس وقت تم پیدا ہوئے، اور پھر تم کون کون سے مراحل طے کر کے انسان تک پہنچے یہ بھی اللہ جانتے ہیں، اور فرمایا کہ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم بچے تھے اور ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی اللہ تمہیں جانتا تھا، جب زمین سے تمہیں تخلیق کیا گیا تو اس وقت بھی جانتا تھا، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی تمہیں اللہ پاک جانتا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اور دیکھو تم اپنی خوبیاں، اپنا تزکیہ، اپنی پاکیاں زیادہ بیان نہ کیا کرو، اپنے آپ کو زیادہ پاک باز نہ بناؤ، اپنے آپ کو زیادہ نیک ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو، کیوں؟ وَعَالَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، فرمایا کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے جو تم میں سے متقی ہے، جو بچنے والا ہے، جس کے اندر یہ جذبہ، یہ احساس، یہ ذمہ داری ہے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور وہ جو پیدائشی
طور پر اللہ پاک نے انسان کو تقوی دے کے بھیجا ہے، جسے سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس انسان کے اندر تقوی اور فجور، گناہ گاری، ان دونوں کا شعور رکھ کے بھیجا ہے انسان کو دنیا میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم زمین سے تخلیق کیے گئے اس وقت بھی تمہارا رب تمہیں جانتا تھا، جب تم اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے یا ماں کے پیٹ کے اندر تھے تب بھی اللہ پاک تمہیں جانتا تھا۔ اور دیکھو اپنے آپ کو زیادہ پاک باز نہ بناؤ، ہاں انسان کو ایک جیسے نارمل انسان ہوتا ہے ویسے رہنا چاہیے، کچھ بن کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آرٹیفیشل کچھ مصنوعی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جو کچھ انسان کے اندر ہے وہی انسان کے باہر ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ هو عالم بمن اتقى، اور وہ تمہیں جانتا ہے اچھی طرح کہ تم میں سے کون ہے متقی، کون ہے بچنے والا، کس نے اپنے رب کی نافرمانی سے بچنا ہے، اس کو اللہ پاک اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ پاک کو معلوم ہے۔ تو اللہ پاک کو تمہارے دل کے حال بھی معلوم ہے اور تمہارے ظاہری حال بھی معلوم ہے۔ تو انسان کے دل میں کچھ اور ہو اور وہ ظاہراً کچھ اور بنا ہوا ہو تو ایسا رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جو انسان ہے وہ ہے اور اس کو وہی رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال ان آیات کی ہمیں سمجھ عطا کرے، بڑے اہم مضامین یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے کلام کی سمجھ عطا کرے اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔